رینجرز والوں نے یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، رینجرز والوں نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہے. وہ دیکھیں وہ رینجرز والوں نے وہ پکڑ لیا اسے، وہ نیچے گرا رہے ہیں، وہ دیکھیں وہ نیچے گرا رہے ہیں، وہ رینجرز والوں نے نیچے. ہر بندہ روئے، پتہ نہیں میں کتنی دفعہ رو چکا ہوں اس چیز کی وجہ سے بھی روئے کہ کسی نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ پاکستان کی فوج وہ اپنے ہی کیپٹل سٹی کے اندر، پاکستان کی پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی، سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کے پرائم منسٹر آفس آف پریزیڈنسی کے اتنے قریب اپنے ہی شہریوں کو اس طرح سے گولی مار سکتی ہے. مالکوں کے اوپر حملہ آور تھے اور جگہ جگہ اپنے مالکوں کو مار رہے تھے، جگہ جگہ اپنے مالکوں کو گرفتار کر رہے تھے. صرف آپ کی وہ گولی لگنے کی وجہ سے کتنے ہی لوگ اپنی جان سے چلے گئے. آپ اپنی کرسی بچانے میں، آپ اپنی بادشاہت بچانے میں، آپ اپنے آپ کو باس بتانے میں آپ نے کل کئی لوگوں کا خون کیا ہے. آپ نے جو اوپر سے انسان پھینکا گیا وہ دیکھ کر تو کسی کا بھی اگر کسی میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوگی، ذرا سی بھی انسانیت ہوگی اگر کسی میں، تو وہ ڈر جائے گا، کانپ جائے گا دیکھ کر. جس طرح سے وہ کنٹینر پہ بیٹھا آدمی جو نماز پڑھ رہا تھا اس کو آپ کے فوجی نے، آپ کے رینجرز نے، آپ کی پولیس نے جس طرح سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا. آپ کی انٹرنیشنل الائنمنٹ ہے بھائی. یہ جو لوگوں کو بڑا ہوتا ہے جی باہر سے فون آ جائے گا، باہر سے فون ہے، باہر سے کیوں فون آئے گا؟ کس کے لیے فون آئے گا؟ یہ سیاستدان اس ملک میں خود بے توقیر ہوئے ہیں. اس ملک میں ایک ہی طریقہ ہے، اگر آپ لوگوں نے اس ملک میں عوام کی عزت کو بحال کرنا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں. یا آپ نے کیا حال کر کے رکھا ہے رات کو؟ کتنے لوگوں کی جانیں آپ نے لے لی ہیں؟ 30 سے 40 لوگ بتائے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. یہاں پر یہ حال کر کے رکھتے ہیں تو سوچئے کہ یہ کے پی کے اور بلوچستان میں کیا نہیں کرتے ہوں گے، اور بلوچستان کے لوگوں کا کیا حال کرتے ہوں گے. اور اس وقت میری دعائیں ہیں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ. ہمارے پاس تو ایٹم بم ہے جی، ہم تو چودھری ہیں اسلامک کنٹری کے، اور اگر بھارت میں جو مسلمان ہیں ہم تو انہیں بچانے جائیں گے. ارے پہلے اپنے یہاں جو لوگ مسلمان رہتے ہیں انہیں تو بچا لو. نمسکار دوستو، جے ہند. جیسا کہ آپ نے دیکھا پاکستان کی حالت اور بدتر ہوتی جا رہی ہے. پاک فوج اپنے ہی عوام پر گولیاں چلا رہی ہے انہیں روکنے کے لیے، جس کے بعد پاکستان میں فوج کے خلاف نفرت اور بڑھ گئی ہے. خبر آئی ہے کہ کل رات پاکستانی فوج نے اپنے ہی عوام پر ایک آپریشن کنڈکٹ کیا ہے جس میں پاک فوج نے اسٹریٹ لائٹ بند کر کے کئی لوگوں کو گولی سے مار دیا. بتایا جا رہا ہے کہ اب تک 50 لوگوں سے زیادہ لوگوں کو گولی سے مار دیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ایک ویڈیو پوری دنیا میں وائرل ہو رہا ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ ایک آدمی 30 فٹ کنٹینر کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے جسے پاک فوج نے لات مار کے نیچے گرا دیا، جس کے بعد اس آدمی کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، جس کو دیکھنے کے بعد پاک عوام آگ ببولا ہو گئی اور بول رہی ہے کہ اسلام پاکستان میں اب خطرے میں ہے. دنیا بھر میں سب کو اسلام پڑھانے والے ہم پاکستانی آج دیکھ لو، آج ہم سب کو پتہ چل گیا کہ بھارت میں مسلم دنیا میں سب سے زیادہ سرکشت ہیں. ہماری فوج بس ہم پر ہی ہاتھ اٹھا سکتی ہے، دشمنوں کے سامنے تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں. آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نیچے کامنٹ کر کے بتائیں. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس سے ہمیں مدد ملتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ 5 ڈیز سے پاکستان میں اور خاص طور پہ اسلام آباد میں ایک ہنگامہ تھا، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے سپورٹرز، عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ، جس میں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو کہ کے پی کے چیف منسٹر ہیں وہ بھی، اور ان کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی جو عمران خان کی اس وقت مسز ہیں وہ بھی، سب لوگوں نے جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ اسلام آباد آئیں گے اور ڈی چوک جائیں گے اور ڈی چوک پہ جا کے پروٹیسٹ کریں گے، اور ڈفر چوک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں جس طرح کی وہاں پہ حرکتیں کی جاتی ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ کل رات کو جو ہے وہ آپریشن کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، اور جتنے بھی چینلز یا کہہ لیجیے مین اسٹریم چینل ہیں وہ آپ اگر ان کو دیکھیں پاکستان میں تو وہ وہی نمبرز بتا رہے ہیں ان لوگوں کے جن کی ڈیتھ ہوئی ہے یا جو زخمی ہوئے ہیں جو گورنمنٹ چاہتی ہے. یعنی کہ صاف مطلب یہ ہے کہ سارے کا سارا میڈیا جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، اور گورنمنٹ ان سے جو کہہ رہی ہے وہ وہی بتانے کے لیے مجبور ہے. ایک صاحب جو ہے وہ کنٹینرز پہ جو کنٹینر سٹی ہے بنا دیا گیا تھا، اس کنٹینر کو اب دیکھ لیجئے کہ 2 3 کنٹینر اوپر تلے رکھے گئے تھے، جو اس کے اوپر ڈی چوک پہ تو 3 کنٹینرز تھے جو لگائے گئے، اور اس کے اوپر جی ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، سیکورٹی فورسز کے لوگ وہاں کنٹینر پہ موجود تھے، وہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے، ان کو نماز پڑھتے میں انہوں نے اٹھا کر کنٹینر سے دھکا دے کے نیچے گرا دیا. یہ بتاتی چلوں کہ وہ صاحب نماز پڑھ رہے تھے اور اتنی نفرت، اتنی ایک طرح سے روکنے کو اور مار ڈالنے کا جو آرڈر دیا گیا تھا، اسی وجہ سے اس سیکورٹی فورس کے آدمی نے وہ صاحب جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو پہلے تو نیچے گرایا، وہ اس کے بعد کسی طریقے سے انہوں نے ایک دوسرا کنٹینر پکڑ کے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی تو اس کا وہاں سے بھی ہاتھ چھڑا دیا گیا،
اور وہ آدمی آپ سمجھیں کہ کئی 100 فٹ کی بلندی سے نیچے جا کر گرا، اور اس سے ہوا یہ کہ ان کی اسی وقت ڈیتھ ہو گئی. ان کی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو گردن کی ہڈی ہے وہ ٹوٹ گئی اور وہ وہیں پر ان کی جان چلی گئی. یہاں تو ہم نے دیکھا کہ بھارت میں نماز پڑھ رہے تھے روڈ کے اوپر، اور ایک پولیس والے نے ان کو غلط جگہ پڑھ رہے تھے، روڈ بلاک کر کے پڑھ رہے تھے، اور اس کے بعد ایک پولیس والے نے ایک لات مار دی تھی، ایک اٹھانے کی کوشش کی تھی، تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا. ہندوستان جس میں کہ زیادہ تر جو پاپولیشن ہے وہ ہندوز کی ہے، انہوں نے اتنا شور مچایا اس پولیس والے کے اوپر کہ جس کو کہ پاکستان تک سنائی دیا، اور پاکستان میں بھی کہا گیا کہ جی بڑا غلط ہوا ہے، پولیس والے کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. مگر پاکستان جو اپنے آپ کو ایک اسلامک کنٹری کہتا ہے، اپنی اس اسلامک کنٹری میں ایک آدمی کو جو کنٹینر کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا اس کو سیکیورٹی فورسز کے آدمی نے اٹھا کر نیچے پھینک دیا، اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے اوپر کسی نے ابھی تک آواز نہیں اٹھائی ہے، کوئی بھی بات نہیں کر رہا، نہ کوئی میڈیا میں کہہ رہا ہے، نہ کوئی مین اسٹریم میڈیا میں کہہ رہے ہیں، ہر طرف خاموشی ہے. اور اس کے اوپر ہمیں ویسے دوسری کسی کنٹری میں کوئی کلات بھی مار دے تو ہم ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے مسلمانوں کا ٹھیکہ ہم نے لے رکھا ہے. لیکن ہماری کنٹری میں کس بے شرمی کے ساتھ اس سیکیورٹی فورس کے آدمی نے اس صاحب جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو نیچے دھکیل دیا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ آدمی کی جان نہیں بچے گی، وہ مر جائے گا. اور بیچ میں جب انہوں نے کسی طریقے سے کنٹینر کو پکڑا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، تو وہاں سے بھی اس کا ہاتھ چھڑا کے اس کو نیچے گرا دیا. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ کم سے کم بھی 30 سے 40 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے. اب جو گورنمنٹ ہے وہ اس بات سے انکار کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں، ویسے دونوں طرف سے جو ہے وہ بات کہاں تک صحیح ہے ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے، لیکن بہرحال سرکار اپنے منہ سے 13 لوگ جو ہیں ان کی جان لے لینے کا دعویٰ کر رہی ہے، اس کو قبول رہی ہے. اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 30 سے 40 لوگوں کی جان گئی، اور اتنے ہی لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی بھی ہوئے ہیں. ان کے اوپر اسٹریٹ فائرنگ کی گئی ہے، ایسے جیسے کہ ان سے کسی بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، کسی دشمن کی فوج سے لڑ رہے ہیں. وہاں تو ان سے لڑا جاتا نہیں ہے، لیکن ہاں اپنے لوگوں کو مارنے کے لیے، اپنے لوگوں پہ گولیاں چلانے کے لیے یہ بہت ہوشیار ہیں، اور ان کو اس میں ہی مزہ آتا ہے، اور شاید یہی یہ کر بھی سکتے ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ مین اسٹریم میڈیا اس خبر کو دے ہی نہیں رہا. مین اسٹریم میڈیا جس میں بڑے بڑے ٹی وی چینل شامل ہیں، جس پہ کبھی ہمیں بڑا پراؤڈ ہم فیل کرتے تھے کہ جی ہمارے یہاں تو یہ ٹی وی چینل ہے، یہ سچی خبر دیتا ہے، لیکن اس وقت سب کے سب جو ہے وہ خبر کو چھپانے میں لگے ہوئے ہیں. ہماری ہی رینجرز نے، ہماری ہی پولیس نے اپنے ہی لوگوں کے ساتھ کیا ہے. آپ اندازہ لگائیے اگر یہ اسلام آباد جیسے شہر میں، جو کہ کیپٹل ہے پاکستان کا، جہاں پر انٹرنیشنل میڈیا بھی کور کر رہا تھا، جو لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اور کور کرے گا بھی، اور لوگ جو ہے وہ ویڈیوز بھی بنا سکتے تھے، موبائل سے بھی کئی لوگوں نے فوٹیجز بنائی، تبھی وہ آدمی جس کو اوپر سے پھینکا گیا اس کی بھی ویڈیو جو ہے وہ ہمیں مل گئی. تو آپ سوچئے کہ یہ بلوچستان میں کیا کرتے ہوں گے، جہاں پر یہ نہ تو کیمرہ لے جانے دیتے ہیں، نہ تو رپورٹنگ کرنے دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی خاص کہ کوئی گیا ہو وہاں پر کوئی میڈیا پرسن اور اس نے ریکارڈنگ کی ہو یا اس نے شو بنایا ہو، چاہے ٹی وی کے لیے ہو چاہے یوٹیوب کے لیے ہو؟ اس لیے کہ وہاں پہ بہت سختی ہے، یہ کسی کو پرمیشن ہی نہیں دیتے کہ آپ اپنا کیمرہ لے کے جا سکتے ہیں، یا آپ وہاں کسی سے بات کر سکتے ہیں، یا آپ رپورٹنگ کر سکتے ہیں. جب بلوچستان کے لوگ شور مچاتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو ہمیں یہاں بیٹھ کر، اسلام آباد میں بیٹھ کر اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ بلوچستان میں کیا حالات ہوں گے. جو آج ہمارے جو ہوم منسٹر صاحب ہیں بڑے پراؤڈلی کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم نے انٹرنیٹ سروسز ٹھیک کر دی ہیں، ہم نے موبائل سروسز بھی بحال کر دی ہیں، اور اب آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیز کل سے کھل جائیں گے. لیکن یہ بے شرم انسان، یہ جو اسے ہوم منسٹر بنایا گیا ہے، وہ یہ نہیں بتا رہے کہ آپ نے کیوں اس طرح سے رینجرز اور پولیس کھڑی کر کے عام نہتے لوگوں کے اوپر، جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اپنا بچاؤ کے لیے کچھ نہیں تھا، ان کے اوپر آپ نے گولیاں کیوں چلوائیں، سب کی شکلوں کے اوپر. آج مجھے واقعی میں بہت غصہ آ رہا ہے، میں بہت اپسیٹ ہوں، اور مجھے بہت افسوس ہوا ہے یہ ساری حرکتیں دیکھ کر. جو کچھ چل رہا 3-4 دن سے اسلام آباد میں، لوگوں کو جس طرح سے مارا گیا کل رات کو، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی وار چھڑ گئی ہے، جیسے کوئی سول وار ہو رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو ایسے مارا جا رہا ہے. آپ جا کر سوشل میڈیا دیکھیے، آپ جا کر ٹویٹر ہینڈلز چیک کیجئے، انڈینز کے بھی، انہوں نے بھی کس طریقے سے افسوس جتایا ہے. جا کر دیکھیے میجر گورو واریہ کا ٹویٹر، انہوں نے کس طرح سے فوٹیجز لگائی ہیں اور کیسے بات کی ہے.